کہ امام نے فرمایا ہمارے کلام ہماری حدیث کا بار ہر ایک نہیں اٹھا سکتا سوا ملک مقرب کے، اور وہ ہمارا جس کا امتحان لیا جا چکا ہو، امتحان وہ دے چکا ہو۔ اچھا امتحان کیسے دے چکا ہو؟ امتحان کیسے دے چکا ہو؟ صحابی آیا اور امام تشریف فرمائے اور مجمع ہوا ہے، امام صادق بیٹھے ہیں، درس ہو رہا ہے، اور ادھر تنور ہر وقت روشن ہے، روٹیاں لگ رہی ہیں، کھانا آ رہا ہے۔ اب وہ کئی ہفتے کی مسافت پر تھکے ہوئے، سر پہ خاک، پیروں میں مٹی بھری، اور بس آ کے کہتے مولا سفر تمام ہوا، بس آپ کی محبت میں پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کہیں نہ راستے میں پانی ملا نہ کھانا ملا، آپ کی محبت میں چلے آ رہے ہیں کہ میری محبت میں کہاں، تو جاؤ تنور میں کود جاؤ، جاؤ وہ روشن جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ۔ ارے وہ فوراً گئے اور کود گئے تنور کے اندر، آگ روشن۔ امام نے اشارہ کیا خادم کو، کہا ڈھکنا تنور کا اوپر رکھ دو۔ تنور کا ڈھکنا لوہے کا ہوتا ہے سینی کی طرف، وہ ڈھک دیا گیا۔ اب یہاں پریشانیاں اور بے چینیاں، اور امام نے درس جاری کیا ہوا ہے۔ جسے برداشت نہ ہوا وہ بولا کہ مولا وہ جل کے خاک ہو چکا ہوگا، کہ تمہارا خیال ہے کہ جل کے خاک۔ آواز دی کہ اب نکل آؤ، تو سر سے مٹی جھاڑتے ویسے ہی نکل آئے، تو سب کو مخاطب کر کے کہا ایسا ہوتا ہے میرا شیعہ جسے آگ جلا نہ سکے۔ یہ واقعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، علی سے لے کر 5ویں امام تک یہ موقع نہ آیا، موقع اب آیا کہ اب دکھائیں کہ ہمارا شیعہ کیسا ہوتا ہے، یعنی لفظ شیعہ استعمال ہونے لگا، لفظ شیعہ استعمال ہونے لگا۔ رسول کے دور میں روز استعمال ہوتا تھا، حدیث قصہ ہو تو یا علی تمہارے شیعہ کامیاب، جب علی کو دیکھا یا علی تمہارے شیعہ ناجی ہیں، تمہارے شیعہ جنت میں جائیں گے، یا علی تمہارے شیعوں کی جنت مشتاق ہے، انتظار میں ہے۔ سینکڑوں حدیثیں علی کے حوالے سے شیعوں کی آ رہی، لیکن امام حسن کے دور میں شیعوں کا کوئی ذکر نہیں، امام حسین کے دور میں شیعوں کا کوئی ذکر نہیں، چوتھے امام کے دور میں شیعوں کا کوئی ذکر نہیں، 5ویں امام کے دور میں شیعوں کا کوئی ذکر نہیں۔ اب ذکر شروع ہوا۔ بھائی اب کیوں شروع ہو گیا؟ اس لیے کہ امام پہ امام بننے لگے، اور امام کے ماننے والے ان کے فقہ پہ عمل کرنے، تو امام نے کھل کے اعلان کیا یہ جو فقہ پہ عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں مسلمان، ہمارے وہ ہیں جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی فقہ جعفری کو الگ کیا۔ کیوں الگ کیوں کیا؟ اس لیے الگ کیا کہ کبھی تم نے یہ سوچا کہ دنیا ہمیں پہلے پکار چکی جعفر صادق، لقب تو صادق ہے بھائی، صادق تو علی بھی تھے، صادق اکبر، صدیق اکبر علی کو کہا جاتا ہے، حسن بھی صادق تھے، حسین بھی صادق تھے، زین العابدین بھی صادق تھے، لیکن جزو کیوں بنا؟ جعفر کا جزو صادق کیوں بنا؟ اس لیے کہ اب 4 ایسے بن گئے جو نکلے تو ہیں فقہ جعفری سے، ہیں تو شاگرد اسی گھر کے، لیکن اپنی اپنی فقہ کا نام رکھ رہے ہیں۔ چونکہ 4 امام اور بن گئے تو امام نے پکار کے کہا رسول مجھے صادق کہہ گئے۔ امت فیصلہ کر لے، جدھر جانا چاہے چلی جائے، جہاں جانا ہے۔ تو اب ہوا کیا؟ حکومت بہت چالاک تھی، اختلافات تو حکومت نے پیدا کرا ہے نا۔ حکومت نے پہلے تو بنوایا صرف امام جعفر صادق کی ٹکر پر کہ لوگ ان کی طرف زیادہ نہ جائیں، اس لیے 4 امام حکومت نے بنائے۔ کیسے بنائے یہ بھی سن لیجیے۔ اعلان کیا عباسی حکومت نے کہ اتنے لاکھ درہم جو امام جمع کرا دے گا اس کی فقہ حکومت رائج کر دے گی حکومتی سطح پر۔ ہاں، 4 اماموں نے پیسے جمع کرا دیے جتنے حکومت نے مانگے تھے۔ حکومت نے ڈکلیئر کر دیا کہ 4 فقہ اسلام کی ہیں، یہ چلیں گی، حنفی،
مالکی، شافعی، حنبلی، اور ماننے والوں نے چندہ کیا، پیسے جمع ہو گئے. امام نے پیسے نہیں جمع کرائے. پھر میں وہی واپس جاتا ہوں کہ امام کو یہ بات کہ دین حکومت سے نہیں چلتا، دولت سے نہیں چلتا. 4 فقہ دولت سے چلی، جعفری فقہ چل رہی ہے بغیر دولت کے. اب بھی پیسے نہیں بٹتے وہاں، اب تک پیسے بٹ رہے، بٹے چلے جا رہے. سعودی عرب زکوٰۃ کے نام سے حنبلی فقہ کو باقی رکھنے کے لیے چندے پہ چندہ ملکوں کو دیتا ہے، زکوٰۃ کے نام پہ پاکستان کو بھی دیتا ہے، کیا کہ ہمارا فرقہ جو ہے وہ آگے رہے اور وہ عقائد زیادہ پھیلیں. اور بھی ملک دیتے ہیں، افریقہ میں مالکی ہیں، وہ بھی پیسے خرچ کرتے ہیں. بیچارے حنفی جو ہیں وہ غریب ہیں، اس لیے کہ وہ زیادہ تر ہندوستان و پاکستان میں ہیں. عرب میں تو سب حنبلی ہیں، افریقہ میں مالکی ہیں، اور ترکی والے شافعی ہیں، اور یہ غریب حنفی ہیں. یہاں بٹنے کا کہاں مسئلہ ہے، یہاں تو سب چندے کا مسئلہ ہے. یہ کیا بانٹیں گے کسی کو حنفی بنانے کے لیے؟ یہ خود حنفی رہ جائیں تو بڑی بات، ورنہ سعودی عرب تو لگا ہوا ہے. ارے رہ جائیں تو اچھا ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، اس لیے کہ حنفیوں میں عید میلاد النبی تو ہے، مالکیوں میں نہیں ہے، شافیوں میں نہیں ہے، حنبلیوں میں نہیں ہے. اب رہ گیا جعفری. تو بھائی اگر کتنا مزہ آئے کہ انچولی میں سعودی عرب 10-20 ارب روپیہ بھجوا دے اور کہے کہ بھائی بانٹ دو گھر گھر. اگر اربوں روپیہ یہاں بٹے رضویہ میں، جعفر تیار میں اور انچولی میں، تو ایک ایک گھر پہ اگر 10-20 لاکھ روپیہ بھی چلا جائے اور صرف پرچی آ جائے کہ بھئی آپ سعودی عرب کا عقیدہ مان لیجئے، 10 لاکھ روپے لے لی. اچھا جب سب کو ملیں گے تو کوئی ایک دوسرے پہ اعتراض بھی نہیں کرے گا. اما ہمارے یہاں بھی آئے ہیں، اچھا بھائی تو ہمارے یہاں بھی آئے ہیں، بھائی تو آپ تو آ ہی گئے تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بس ٹھیک ہے خرچ کرو. اچھا تو دیکھیں اس میں تو شرائط ہیں پھر یہ سب ہیں کہ بھئی یا علی مدد نہ کہو. ہاں ٹھیک ہے، نہیں کہیں گے، یا اللہ مدد کہیں گے، اللہ بھی تو ہمارا ہے. اور بھی بڑے مسئلے ہیں، قبر پہ جانا تو کون جا رہا ہے؟ 7 شریفی تو جاتے ہیں، نہیں جائیں گے. جمعرات اگر چلے گئے عبداللہ شاہ غازی، نہیں جائیں گے. ہمارے 10 لاکھ تو آ رہے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا سعودی عرب تصور کر سکتا ہے؟ دیکھیں مدرسوں کو بٹتے ہیں، ہم کو نہیں آ رہے. سیدھا سیدھا قصہ ہی ختم ہو جائے گا، پورے پاکستان سے شیعہ فرقہ ہی ختم ہو جائے گا. سعودی عرب کے پیسے گھر گھر بڑھ جائیں، 10-10 لاکھ روپے دے دیں. امارات اور سعودی عرب اور کویت سب مل کے کتنے پیسے بھیج دیں؟ 3 محل ہیں شیعوں کے. جب اور جو ادھر ادھر رہتے ہیں شیعہ محلوں کے علاوہ، جب انہیں پتہ چلے گا یار 10-10 لاکھ رضویہ اور جعفر تیار اور انچولی میں بٹ رہے ہیں، تو سب کہیں گے ہم بھی انچولی کے ہیں، ہم بھی رضویہ کے ہیں، ہم بھی جعفر کے ہیں. اس طرح سب کو مل جائے گا. اس لیے کراچی سے یہ فساد کی جڑی ختم ہو جائے گی. کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں. تاریخ پڑھی ہے، انہوں نے تاریخ پڑھی ہے کہ یہ جان دے دیتے ہیں مگر علی کو نہیں چھوڑ. مسئلہ یہ ہے. اس لیے وہ سوچتے ہیں اپنا پیسہ کیوں ضائع کریں. اور میں نے کبھی مارٹن روڈ میں یہ قصہ پڑھا تھا، ہے تو لطیفہ لیکن کام کا ہے نا. پڑھا تھا میں نے مارٹن روڈ کی کسی اشرے میں 10-15 برس پہلے کہ ایک گاؤں میں عیسائی پادری پہنچ گیا، پنجاب میں پہنچ گیا، اور اس نے جناب تبلیغی مشن پہ کام کر کے سب کو چرچ بلا لیا. جب وہ چرچ آ گئے تو اس نے مذہب بتا دیا کہ یہ انجیل ہے، یہ حضرت عیسیٰ ہے، یہ حضرت مریم ہے، اور آپ لوگ عیسائی مذہب قبول کر لیجئے. آپ کے گھر پہ چائے کی پتی آئے گی، دودھ آئے گا، مٹھائی آئے گی، کھانے پینے کا سامان اناج سب بھجوایا جائے گا، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. سب کے گھر پہ چیزیں آتی رہیں ٹھاٹ سے. ان کا بھائی دیکھیں چائے کی پتی اور دودھ یہ بہت قیمتی چیز ہے، آپ کو نہیں پتا بہت قیمتی، اس لیے کہ چائے کی پتی بھی 700 روپے کی ہے اور دودھ 750 کا، اور ایک ہفتے میں وہ 700 1400 روپے ختم ہو جاتے. تو اس وقت سب سے مہنگی جو پڑ رہی ہے کراچی میں چیز وہ چائے ہے.
مہینے کے حساب سے کم 5,000 روپے میں مہینے کی چائے کا حساب ہے. اس وقت بھی مہنگی تھی اس وقت کے حساب سے، اس لیے زیادہ تر لوگ چائے نہیں پیتے تھے کہ یہ فضول چیزیں، اس میں پیسے لگتے ہیں اور صحت بھی خراب ہوتی ہے. تو پرانے بزرگ اس کے خلاف تبلیغ کرتے تھے، چائے مت پیا کیجئے. اب لوگ عادی ہو چکے، اتنے عادی ہو گئے کہ اب مہمانداری کا جزو ہے چائے. زبردستی مہمان پینا چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، چائے ضرور آئے گی. اب جب آئے گی تو خرچ تو ہوگی پتی اور دودھ، اور اس طرح حساب بڑھتا جائے گا. تو انہوں نے بھی سوچا، گاؤں والوں نے، یار کہاں سے ہم پتی اور دودھ کا خرچہ لائیں گے، اور شکر بھی اس سے بھی مہنگی. اس زمانے میں اتنی شوگر نہیں پھیلی تھی، ورنہ شوگر کا خرچہ پادری کو نہ دینا پڑتا. اب کا زمانہ ہوتا تو ٹھیک تھا کہ چائے آتی ہوٹل میں بھی، اگر ہوٹل سے بھی تو الگ سے مانگنا پڑتا ہے جہاز میں بھی. شکر تو دے دیجئے، اچھا بڑے غصے میں، یہ لیجئے مریے. مطلب مانگا کیوں؟ شکر مانگنا جرم ہے اس ملک میں. وہ چاہے فضا میں، ہوائی جہاز میں مانگ لیجئے، اور ڈاکٹر کے سامنے اگر مانگ لیجئے. ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب تو باقاعدہ اعلان کر دیا ڈاکٹروں نے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ پورے پاکستان کو شوگر ہو جائے گی. خدا غارت کرے ایسے ڈاکٹر کو، اس کی پشتوں میں شوگر جائے، اس کی نسلوں میں شوگر جائے. ایسے کمینے ڈاکٹر جو بیماریوں کی تمنا کر رہے ہوں. تو اللہ سب کو محفوظ رکھے. امام صادق کے صدقے میں کیوں پتہ ہے آپ کو، امام صادق نے فرمایا کہ اگر کسی غذا میں تمہیں خطرہ ہو تو بے دھڑک اگر تمہیں پسند ہے وہ غذا تو صرف میرا نام لے کر کھا لینا، کوئی بیماری نہیں ہو، کوئی بیماری نہیں ہو، میرا نام لے، میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں. تو جناب علی وہ سب ہو گئے عیسائی، اور روز کھانا پینا میرا سب پہنچ جاتے تھے دعا میں. ایک 8-10 مہینے تو وہ جاتے رہے. ایک دن ایک آدمی بھاگا ہوا آیا پادری کے پاس اور کہنے لگا، وہ جو آپ کے ہی عیسائی ہیں سب، دیکھیے تو کیا کر رہے ہیں. کہنے کیا کریں؟ کہنے ہم بتائیں گے تو آپ یقین نہیں کریں گے، اب ہمارے ساتھ چلیے. پادری ان کے ساتھ آئے، دیکھا تو سڑک کے اوپر چوراہے پہ سب کپڑے اتارے ہوئے زنجیریں لگا رہے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین. پادری حیرت سے دیکھتا رہا پورے گاؤں کو. جو مکھیا تھے ان سے کہا، یہ سب کر بر کے شام کو تشریف لائیے گا. کہنے ہاں نہیں وہ تو ہم روز آتے ہیں چرچ، آج بھی آئیں گے. شام کو سب نہا دھو کے کپڑے وپڑے پہن کے سفید چرچ پہنچ گئے. پادری نے کہا، آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے آج عاشور ماتم کر رہے تھے. اور کیا کر رہے تھے؟ امام حسین کا عاشور منا رہے تھے. پادری نے کہا، آپ کو پتہ نہیں آپ عیسائی، آپ کو یہ سب نہیں کرنا ہے. کہنے اب عیسائی ہو گئے تو کیا امام حسین کو بھی چھوڑ دیں؟ بھائی یہ کیوں کہا میں نے، اگر شیعوں میں پیسے بڑھ بھی جائیں کہ ہماری فقہ پہ آ جاؤ تو پیسے لے کے بھی کہیں گے کہ ان پیسوں کی خاطر حسین کو چھوڑ. پتہ چلا حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. دنیا کی ساری دولتوں کا ڈھیر لگا دیجئے. یہ بات سمجھائی کس نے؟ امام صادق نے، کہ بھائی اب دور آ گیا کہ ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ عزاداری ہوگی، اور بشروع ہو گئی. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے عزاداری امام کے گھر میں ہوتی تھی، وہاں سب آتے تھے. کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یعنی چوتھے امام کی عزاداری میں جسے شریک ہونا ہے آ جائے. 5ویں امام کے گھر مجلس ہو رہی ہے، شریک ہو جائیے. 6ٹھے امام نے کہا ہمارے ہاں تو شریک ہو، اب اپنے اپنے گھر کو عزا خانہ بنا دو. یہ اعلان 6ٹھے امام کے دور میں ہوا. اب یہ کیسے ہو گیا؟ اسی پہ گفتگو آج بھی اور کل بھی، کہ بھائی یہ دور وہ آیا کہ عباسی کھڑے ہو گئے اور ان کا کہ یہ تخت تو ہمارا ہے، ہم ہاشمی ہیں، تخت ہمارا ہے. رسول اللہ ہاشمی تھے، بنی امیہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ہمیشہ مخالف رہے رسول اللہ کے، اور اتنے صدیوں یہ بیٹھ بھی گئے تخت پہ، اب تو ہم انہیں تخت پہ بیٹھنے نہیں دیں گے. یہ کہہ کے جو عباسیوں نے مارنا شروع کیا بنی امیہ کو، تو تمام لوگوں کو قتل کر دیا. سارے بنی امیہ قتل ہو گئے، اور جو خلیفہ کے خاندان کے تھے ان کو بھی مار ڈالا، سب کو مار ڈالا. اور مارنے کے بعد ان کا ایک کام اور رہ گیا. کہنے کے اب کیا؟ کہنے لگے جہاں جہاں بنی امیہ دفن ہیں ان کی قبریں کھودو اور مردوں کو بھی جلا دو تاکہ نام و نشان نہ رہے.
اسی زمانے میں سارے بنی امیہ کی قبریں کھود کے مردے نکال کے ہڈیاں نکال کر جلا کر راکھ بنا کر ہوا میں پھیلا دی عباسیوں نے. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ میں لکھا, اس کا شیعہ تاریخ سے تعلق نہیں ہے, یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. ایم اے میں یہی پڑھایا جاتا ہے. عباسی آئے بنی امیہ کو جلا کے رنگ امیہ کے کسی خلیفہ کی قبر نہیں ملتی, کہیں قبر نہیں, اس لیے کہ کھود ڈالا, برباد کر دیا, سب بھاگ گئے. ایک دو کہیں بھاگ گئے تھے اسپین کی طرف, بعد میں پھر ان کی نسل صلاح الدین ایوبی کی شکل میں نکلی, لیکن پوری دنیا سے خاتمہ کر دیا عباسیوں نے. یہ لگ گئے لڑنے میں. عباسی بھی دشمن تھے سادات کے, بنی امیہ بھی دشمن تھے سادات کے, ائمہ کے دشمن تھے بنی امیہ بھی اور عباسی بھی. دونوں آپس میں موذی لڑنے لگے. امام کو موقع ملا اور امام نے اپنے شیعوں کو جمع کر کے کہا یہی موقع ہے, عزاداری پھیلا دو پوری دنیا میں. بس جو شیعہ یا حسین کر کے نکلے تو گاؤں گاؤں, قریہ قریہ, شہر شہر, پوری دنیا میں پھیل گئے, اور اس طرح عزاداری یہاں تک آ گئی کہ ہم یہاں بیٹھے. یہ ہے امام صادق کا کارنامہ. دو کارنامے بس آج سنا رہا ہوں, اس کے بعد تقریر کو ختم کیا. دوسرا کارنامہ سنا کے مصائب اور آپ کے لیے دعا, اور کل تفصیل عرض کریں گے. اب عزاداری ہو ماتم ہو, یہ تو جزو تھا. امام نے کہا یہ تمہارے عقیدے کا حصہ ہے, اسی سے تمہارا عقیدہ محفوظ رہے گا. عزاداری ہے تو اصول دین بھی محفوظ, فروع دین بھی محفوظ, تمہاری توحید بھی محفوظ, رسالت بھی محفوظ, امامت بھی محفوظ, قیامت تک تم محفوظ ہو گئے اگر عزاداری ہے. امام نے یہ بات سمجھا دی. چونکہ امام نے سمجھایا اس لیے ہم کسی فتوی والے کی بات سنتے ہی نہیں, ہم نہیں سنتے, چونکہ امام نے سمجھا. اب رہ گیا دوسرا جزو جو ہمارے عقیدے کا حصہ تھا اور فروع دین میں تھا. ایک ہے تولا, وہ ہے عزاداری, وہ تو ہم لوگوں نے کر لی. اب ایک رہ گیا تولا کے ساتھ مسئلہ, وہ بھی اسی دور میں امام کو سمجھانا تھا. اب کیسے سمجھائیں, کس طرح بتائیں؟ تو دربان تھا امام کا, دربان کا نام لکھا ہے, جو امام کا شاعر اس کا نام لکھا ہے, جتنے ملازم ہیں ان سب کے نام سوانح حیات میں موجود ہیں. اب دربان جو ہے وہ دروازے پہ پہرا دیتا ہے, اس کا تو کام ہی ہے پہرا دینا, اور کسی وقت وہ سو بھی جاتا ہے پہرا دیتے دیتے. لیکن اٹھتا کب ہے؟ اسے وقت معلوم ہے کہ امام کب باہر آئیں گے, اسے وقت پتا ہے کہ امام باہر آئیں گے, اور جس وقت امام آتے ہیں اسی وقت وہ کروٹ لے کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ امام آ رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام صادق علیہ السلام گھر سے برآمد ہوئے اور دربان نے کروٹ لی اور جلدی سے آنکھیں ملتا ہوا انگڑائی لے کے اٹھنا چاہ رہا ہے کہ امام مسکرائے. امام مسکرائے اور کہا رات کیسی گزری, رات کیسی گزری؟ کہا مولا بس کچھ دیر پہرا دیا, پھر آپ کے حکم کے مطابق ہم سو گئے. بس یہ تھا کہ نیند میں رہے, لیکن جب کروٹ لیتے تھے تو ہر کروٹ پہ آپ کے دشمن پہ لعنت کرتے تھے. دربان سے بات ہو رہی ہے امام کی, کسی اور سے نہیں. جو سب سے کمتر غلام ہے امام کا یعنی دربان, امیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, امارات والے پیسے والے, جو سب سے غریب ہے معاشرے کا دربان, اس سے بات ہو رہی ہے, کسی اور سے نہیں. کہ مولا ہر کروٹ پہ, سوتے میں جب کروٹ لیتا تھا آپ کے دشمن پہ لعنت کرتا تھا. تو امام صادق مسکرائے کہ اپنے عمل کو میرے عمل سے بدلے گا, بدل لے. اپنے عمل کو میرے عمل سے بدل لو. اب امام کے عمل کو اگر تولا جائے تو جس کی ایک ضربت عباد الثقلین سے افضل ہے, اس کا کل عمل, اس کا کل عمل اور دربان کا ایک عمل, یعنی عمل کی اہمیت بتائی کہ یہ بھی کر لو, تو ایک ترازو میں ثقلین کی عبادات اور ایک میں تمہارا یہ عمل کہ میں خریدنے کو تیار ہوں, میں خریدنے کو تیار ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کل سے مجلس میں پکار پکار کے چلانا شروع کر دیں. میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں, آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. وہ سوتے میں کروٹ بدلتے میں کر رہا ہے,
سڑک پہ چلا چلا کے مدینے میں نہیں کر رہا، کہا ہے میں نے. اور بھائی کمپیوٹر کا زمانہ ہے، سب کچھ تو آن لائن ہے، اگر کریے گا تو نقصان ہوگا. اس لیے کہ یہ بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ دشمن تو پیچھے لگا ہے، جس پہ لعنت کریں گے وہی دشمن تو سب کرا دے گا. اس لیے دشمن کو بھی برا کہو تو یوں کہ کروٹ کروٹ کہو. تبھی تو کہتے ہیں مرحوم کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کر، جنت ایسے کروٹ کروٹ جب تک ہر کروٹ پر، ہر کروٹ پر. بھائی ہم تو آپ سے خوش ہو گئے، یعنی نکتے کو ایسے لے لیا آپ نے کہ آپ کے چہرے دیکھ کر خون بڑھ گیا. اور خون آپ کی واہ سے تو بڑھتا ہے. اچھا لوگ سمجھتے ہیں یہ واہ ایسی فضول ہو رہی. ارے بھائی ہمارا خون بڑھ رہا ہے، کوئی جل کیوں رہا ہے؟ صلوات پڑھیے گا. اچھا آپ کا آپس میں خون نہیں بڑھتا؟ اگر نہیں بڑھتا تو روانی تو تیز ہو جاتی ہے، رنگ تو گہرا ہو جاتا ہے. اور آپ کہیں گے اچھا بھائی رنگ اگر گہرا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ارے پھر عاشور کو پتہ چلے گا کہ رنگ ہلکا ہے یا گہرا. آپ کو تو دکھانا ہے رنگ، تو رنگ تو اچھا ہونا گہرا، تاکہ دنیا دیکھ کے حیران رہ جائے پانی نہیں ہے، خون ہے، خون خون ہے، خون. اور ہمارا اور آپ کا خون اور امام کا خون، اللہ اکبر، امام کا خون. دیکھیے کربلا خون کی کہانی ہے. اور لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب نام رکھا ہے خونی ماتم. ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ماتم دار زنجیر یا قمع کے بعد جب خون میں نہایا ہوا لگتا ہے تو کبھی تصور کیجئے گا کہ قمع میں اس کا سر کا خون بہہ کے چہرے پہ آ رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ یہ خون سے چہرہ لال ہو جائے؟ تو پھر کربلا سے پوچھئے، علی اکبر کا لہو بھی چہرے پہ ملا اور علی اصغر کا بھی، تو حسین سے سوال کیجئے کہ یہ خون چہرے پہ کیوں مل لیا؟ چہرے پہ کیوں مل لیا؟ یہ تو حسین تھے جنہوں نے علی اصغر کا خون لے کر چہرے پہ ملا. لیکن میں نے اپنی سوانح حیات جو لکھی ہے شہزادہ علی اصغر، اس میں نے ایک آیت اللہ کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے تفصیل کے ساتھ کتاب میں، کہ پہلا چلو تو حسین نے لیا اور لے کے چہرے پہ ملا. خون بند نہیں ہو گیا، ایک چلو خون نہیں تھا، خون بہتا رہا. تو حسین بار بار چلو لگاتے تھے اور وہ خون لے کر علی اصغر کے کپڑوں پہ ملتے جاتے تھے. بھائی یہیں پہ تقریر ختم ہو رہی ہے، زیادہ نہیں پڑھوں گا، عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ خون ملتے جاتے تھے علی اصغر کے کپڑوں پر، خون گرنے نہ پائے. اور جب علی اکبر کی لاش آئی خیمے میں تو سینے کا خون بند نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ علی اکبر جوان تھے 18 برس کے. فوراً خون بند کیسے ہے؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ماں اٹھی ام لیلا علی اکبر کا خون لیتی جاتی تھی اور اپنے بالوں پہ لگاتی. بھائی آخری جملہ سن لیجئے، تقریر میں نے ختم کی. راوی کہتا ہے کہ حسین کا گلا کٹ گیا مگر خون بند نہیں ہوا، سر نیزے پہ چڑھ گیا، حسین کے گلے سے لہو جاری تھا. جب حضرت زینب لاش پہ آئیں تو فوارہ خون کا جاری تھا، پہلو میں ایک طرف کبرا تھی ایک طرف سکینہ. حسین کا خون اچھلتا ہوا زینب چلو میں لیتی، کبھی کبرا کے بالوں پہ لگاتی، کبھی سکینہ